الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام عليك يا خاتم الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
اور اگر ایسا ہے کہ ہلکی سی کھٹی ڈکار آ گئی یا ایسا لگا کہ تھوڑا سا اوپر آیا ہے، اب یہ منہ بھر کے نہیں ہے کیونکہ ہم اس کو آسانی سے روک پا رہے ہیں اور اس کو نگل پا رہے ہیں، تو یہ منہ بھر نہیں ہے تو یہ وضو نہیں جائے گا۔ مسئلہ نمبر 27، بلغم کی کیا وضو نہیں توڑتی چاہے جتنی بھی ہو۔ بلغم کہتے ہیں جیسے ناک سے جو نکلتا ہے نا اس کو رطوبت کہتے ہیں، یہی چیز اگر منہ سے نکلے تو اس کو بلغم کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اگر یہ کتنا بھی نکلے، منہ بھر کے نکلے یا منہ بھر سے کم نکلے، وضو نہیں توڑے گی۔ سمجھانے کے لیے بس ایک مبالغہ کرتا ہوں کہ بالٹی بھر کے بھی نکلے تو بھی وضو نہیں جائے گا۔ مسئلہ نمبر 28، بہتے خون کی کہ وضو توڑ دیتی ہے جب تھوک سے مغلوب نہ ہو، ٹھیک ہے؟ اگر تھوک غالب ہے خون پر تو وضو نہیں جائے گا، اور جمع ہوا خون ہے تو وضو نہیں جائے گا۔ اگر جمع ہوا گٹھا سا خون نکلا جیسے بلگم کی شکل میں اس نے اختیار کر لیا سوکھ کر کے، تو اب وضو نہیں جائے گا جب تک منہ بھر نہ ہو، ٹھیک ہے؟ اگر منہ بھر کے جمع ہوا خون ہے تو وضو کو توڑ دے گا۔ مسئلہ نمبر 29، پانی پیا اور معدے میں اتر گیا، اندر تک چلا گیا، ٹھیک ہے، نیچے تک اتر گیا، اب وہی پانی صاف شفاف کے میں آیا، اب وہی پانی الٹی کی شکل میں آیا، صاف دکھ رہا ہے آپ کو، الٹی کی شکل میں آیا، اگر منہ بھر ہے وضو ٹوٹ گیا کیونکہ اندر تک چلا گیا تھا، اور وہی پانی، اور وہ پانی نجس ہے یعنی ناپاک پانی ہے، اگر وہ پانی کسی کپڑے پر پڑ جائے، آپ کے کپڑے پر پڑ جائے یا کسی کے ہاتھ وغیرہ پہ پڑ جائے تو وہ حصہ ناپاک ہو جائے گا، اس کو پاک کرنا پڑے گا، شرعی طریقے سے پاک کرنا پڑے گا، یہ سارا ہم انشاءاللہ آگے دیکھیں گے۔ اور اگر سینے تک پہنچا تھا کہ اچھو، اچھو سے مراد ایسی چھینک یا ایسی کھانسی جو نہیں کہ جب پانی پیتے وقت آ جائے تو اس پانی باہر آ جاتا ہے، تو اس کے بارے میں فرمایا، اس کے حاشیے میں دیکھتے ہیں کچھ دیا ہے کہ جی، تو کھانسی جو سانس کی نالی میں پانی وغیرہ جانے سے آنے لگتی ہے، تو اسی کھانسی کے بارے میں ذکر کیا کہ اگر اچھو آ جائے، ایسی کھانسی آ جائے کہ یہ پانی جو ہے آپ کا باہر آ جائے تو اس صورت میں کیا ہوگا۔ اور اگر سینے تک پہنچا تھا کہ اچھو لگا اور نکل آیا یعنی پانی نکل آیا، تو نہ وہ پانی ناپاک ہے نہ اس سے وضو جائے، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ اندر تک گیا نہیں تو ناپاک نہیں ہوا۔ مسئلہ نمبر 30، اگر تھوڑی تھوڑی چند بار کے آئی، تھوڑی تھوڑی کر کے الٹی آ رہی کہ اس کا مجموعہ یعنی اس کو جمع کرنا منہ بھر ہے، تو اگر ایک ہی متلی سے ہے یعنی ایک ہی بار آپ کو ایسا لگا کہ الٹی ایسا آ رہا ہے اور اسی ایک بار لگنے میں تھوڑا آیا اور پھر آگے پیچھے سے تھوڑا آیا، یہ ایک بار ایک ہی پروسیس کے اندر متلی سے ہے تو وضو توڑ دے گا، ٹھیک ہے، مجموعہ اگر منہ بھر ہے تو۔ اور اگر متلی جاتی رہی یعنی ایک بار ایسا الٹی ایسا لگا تھوڑا سا نکلا، اس کے بعد ایک دم پورا شانت ہو گیا، آپ کا دل پورا شانت ہو گیا، سب ہو گیا، پھر واپس سے دوسری متلی میں اور اس کا کوئی اثر نہ رہا، پھر نئے سرے سے متلی شروع ہوئی اور کے آئی، اور دونوں مرتبہ کی علیحدہ علیحدہ منہ بھر نہیں مگر دونوں کا جمع کیا جائے تو منہ بھر ہو جائے، تو یہ ناقص وضو نہیں، ٹھیک ہے، الگ الگ پروسیس میں تھا وہ، اور وہ دونوں آدھا آدھا منہ بھر کے، ایگزامپل ازیوم کر لیجئے کہ آدھا آدھا منہ تھا وہ، اب آدھا آدھا منہ کریں گے تو منہ بھر تو ڈیفینیٹلی ہو گیا، بٹ کیونکہ الگ الگ الٹی میں آیا ہے، وہ الگ الگ متلی میں آیا ہے تو وہ وضو کو نہیں توڑے گا۔ پھر اگر ایک ہی مجلس میں ہو، یہاں پہ احتیاطاً فرمایا گیا کہ پھر اگر ایک ہی مجلس میں ہو تو وضو کر لینا بہتر ہے، یہ احتیاط ہے، یہ اچھی چیز ہے، اس کو کرنا چاہیے، یہ مسئلہ ہمارے علماء نے بزرگوں نے فرمایا تو اسی کو اختیار کرنا چاہیے۔ مسئلہ نمبر 31، کہ میں صرف کیڑا یا سانپ نکلے وضو نہ جائے گا، اور اگر اس کے ساتھ کچھ رطوبت بھی ہے تو دیکھے کہ منہ بھر ہے یا نہیں، منہ بھر ہے تو ناقص ہے ورنہ نہیں، ناقص یعنی توڑ دے گا۔ مسئلہ نمبر 32، سو جانے سے وضو جاتا رہتا ہے بشرط یہ کہ دونوں سورین، سورین یعنی بٹکس جس پہ ہم بیٹھتے ہیں نا، تشریف جسے کہتے ہیں، سورین خوب نہ جمے ہو، اور نہ ایسی حیت پر سویا ہو جو غافل ہو کر نیند آنے کو مانے ہو، یعنی روکے، غفلت والی نیند کو روکے، مانے ہو، مثلاً اکڑو ہو کر کے بیٹھ کر سویا، چت یا پٹ یا کروٹ پر لیٹ کر، یا ایک کوہنی پر تکیا لگا کر، یا بیٹھ کر سویا مگر کروٹ کو جھکا ہوا کہ ایک یا دونوں سرین اٹھے ہوئے ہے، یا ننگی پیٹھ پر سوار ہے اور جانور ڈھال یعنی ڈھلان کی طرف ڈھال میں اتر رہا ہے، یا دونوں، یا دو زانو بیٹھا اور پیٹ رانوں پر رکھا، پیٹ رانوں یعنی تھائس سے ملا کر پیٹ رانوں پر رکھا کہ دونوں سورین جمع نہ رہے، یا چار زانو ہے اور سر رانوں پر یا پنڈلیوں پر ہے، یا جس طرح عورتیں سجدہ کرتی ہے، اس حیت پر سو گیا، ان سب صورتوں میں وضو جاتا رہا، اور اگر نماز میں ان صورتوں میں سے کسی صورت پر قصدن یعنی جان بوجھ کر کے سویا تو وضو بھی گیا
نماز بھی گئی، وضو کر کے سرے سے نیت یعنی نئے سے نیت باندھے اور بلا قصد سویا، بلا قصد یعنی وداؤٹ انٹینشن، انٹینشنلی نہیں سویا، بس آ گئی نیند اور سو گیا، اس طریقے سے بلا قصد سویا تو وضو جاتا رہا، نماز نہیں گئی۔ وضو کر کے جس رکن میں سویا تھا وہاں سے ادا کرے اور از سر نو پڑھنا بہتر ہے، از سر نو یعنی دوبارہ سے اسٹارٹنگ سے پڑھنا بہتر ہے۔ بٹ اگر اس کو بنا یہ جو صورت یہاں پہ بیان کی نا کہ اگر اس طریقے سے بلا قصد وہ سویا نماز میں تو صرف وضو گیا، نماز نہیں گئی۔ اب فار ایگزامپل اگر سجدے میں تھا اور سجدے میں سو گیا تو اب یہاں سے نماز کنٹینیو کی جا سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے فار ایگزامپل ایسی کوئی صورت جو میں نے ابھی بیان کی اس میں سے کسی صورت میں نماز کی حالت میں وہ سو گیا تو وضو چلا گیا، بٹ نماز نہیں جائے گی، جس رکن میں وہ سویا اس رکن سے وہ فوراً نماز جو ہے وضو کر کے آ کے وہاں سے کنٹینیو کر سکتا ہے۔ اس کو بنا کرنا کہتے ہیں، لیکن بنا کی 13 شرائط ہے، 13 کنڈیشنز ہے، اگر یہ کنڈیشنز پائی جائے تو ہی بنا پاسبل ہے، ادروائز بنا نہیں ہوگی اور نماز نئے سرے سے پڑھنی ہوگی۔ اور یہ شرائط عام طور پر آسان بھی نہیں ہے یاد رکھنے میں، تھوڑی مشکل پیش آتی ہے، تو احتیاط اور بہتری اسی میں ہے کہ سٹارٹنگ سے دوبارہ نماز کو پڑھا جائے، تاکہ اس میں کوئی یہ نہ رہے، کوئی احتمال نہ رہے کہ ہم سے جو ہے ہم نے نماز پڑھی نہیں، نماز قضا ہونے کا کوئی احتمال نہ رہے۔ مسئلہ نمبر 33، دونوں سورین زمین یا کرسی یا بینچ پر ہے اور دونوں پاؤں ایک طرف پھیلے ہوئے یا دونوں سورین پر بیٹھا ہے اور گھٹنے کھڑے ہے اور ہاتھ پنڈلیوں پر محیط ہو، خواہ زمین پر ہو، دو زانو سیدھا بیٹھا ہو یا چار زانو پالٹی مار کر یا زمین پر سوار ہو یا زین پر سوار ہو، یعنی گھوڑے وغیرہ کی جو زین ہوتی ہے نا اس پہ سوار ہونا، یا ننگی پیٹھ پر سوار ہے مگر جانور چڑھائی پر چڑھ رہا ہے، یا راستہ ہموار ہے، ہموار یعنی سیدھا لیول، راستہ ہموار ہے، یا کھڑے کھڑے سو گیا، یا رکوع کی صورت پر، یا مردوں کے سجدہ مسنونہ یعنی جس طریقے سے مرد مسنون یعنی سنت کے طریقے سے سجدہ کرتا ہے سجدہ مسنونہ کی شکل پر، تو ان سب صورتوں میں وضو نہیں جائے گا، اور نماز میں اگر یہ صورت پیش آئی تو نہ وضو جائے گا نہ نماز۔ ہاں اگر پورا رکن سوتے ہی میں ادا کیا تو اس کا اعادہ یعنی اس کو لوٹانا ضروری ہے، اور اگر جاگتے میں شروع کیا یعنی جاگتے میں اس نے اس رکن کو شروع کیا، فار ایگزامپل سجدہ اس نے جاگتی حالت میں کیا پھر سو گیا، تو اگر جاگنے میں بقدر کفایت ادا کر چکا ہے تو وہی کافی ہے، ورنہ پورا ادا کرے گا۔ یعنی جتنا ضروری ہے کفایت سجدے کو، جتنی جو شرط ہے سجدے کی وہ بھی انشاءاللہ آگے نماز کے بیان میں آئے گی، تو اگر اتنا وہ اس نے کر لیا ہے تو وہ اس کو کافی ہے، اگر اتنا نہیں کیا تو اس کو جو ہے اس کو کفایت کے لیے دوبارہ اس کو کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ مسئلہ نمبر 34، اگر اس شکل پر سویا جس میں وضو نہیں جاتا اور نیند کی اندر وہ حیت پیدا ہو گئی جس سے وضو جاتا رہتا ہے، یعنی سویا ایسی حالت میں تھا کہ جس میں وضو جاتا نہیں، لیکن سوتے سوتے ایسی حالت میں پہنچ گیا کہ جس میں وضو چلا جاتا ہے، تو اگر فوراً بلا وقفہ جاگ اٹھا وضو نہ گیا ورنہ جاتا رہے گا۔ اگر بلا کسی وقفے کے فوراً یعنی ہوتا ہے نا ہم لوگ جیسے جھٹکے میں اٹھ جاتے ہیں، جھٹکے میں ہم کو پتہ چلو تو ہلے تو اٹھ گئے، اس طریقے سے اگر ہوا بنا کسی وقفے کے جاگ اٹھا تو وضو نہ گیا، ورنہ اگر وقفہ گزر گیا ایک رکن وغیرہ جو پاس ہو گیا تو اس کیس میں اس کا وضو چلا جائے گا۔ مسئلہ نمبر 35، گرم تنور کے کنارے پاؤں لٹکائے بیٹھ کر سو گیا تو وضو کر لینا مناسب ہے۔ مسئلہ نمبر 36، بیمار لیٹ کر نماز پڑھتا تھا، نیند آ گئی، وضو جاتا رہا۔ مسئلہ نمبر 37، اونگنے یا بیٹھے بیٹھے جھونکے لینے سے وضو نہیں جاتا۔ مسئلہ نمبر 37 تھا وہ، یہ مسئلہ نمبر 38، جھوم کر گر پڑا اور فوراً آنکھ کھل گئی، وضو نہ گیا۔ مسئلہ نمبر 39، نماز وغیرہ کے انتظار میں بعض مرتبہ نیند کا غلبہ ہوتا ہے اور یہ دفع کرنا چاہتا ہے تو بعض وقت ایسا غافل ہو جاتا ہے کہ اس وقت جو باتیں ہوئی ان کی اسے بالکل خبر نہیں، بلکہ دو تین آواز میں آنکھ کھلی اور اپنے خیال میں یہ سمجھتا ہے کہ سویا نہ تھا، اس کے اس خیال کا اعتبار نہیں۔ اگر معتبر شخص کہے کہ تو غافل تھا، پکارا جواب نہ دیا، یا باتیں پوچھی جائے اور وہ نہ بتا سکے تو اس پر وضو لازم ہے۔
فائدہ، انبیاء علیہ السلام کا سونا ناقص وضو نہیں، ان کی آنکھیں سوتی ہے، دل جاگتے ہے، علاوہ نیند کے اور نواقص یعنی اور چیزیں جو وضو کو توڑتی ہے اور نواقص سے انبیاء علیہ السلام کا وضو جاتا ہے یا نہیں، اس میں اختلاف ہے۔ صحیح یہ ہے کہ جاتا رہتا ہے، باوجہ ان کی عظمت شان کے، نہ کہ بسبب نجاست کے، ٹھیک ہے، ان کی عظمت شان کے لیے یہ فرمایا گیا، نہ کہ بسبب نجاست کے، کیونکہ کہ ان کے فضولات شریفہ طیب اور طاہر ہے، جن کا کھانا پینا ہمیں حلال اور باعث برکت ہے۔ یعنی یہ بہت ہی اہم مسئلہ ہے یہاں پر کہ انبیاء علیہ السلام کے جو ہم جسے ہم عام بھاشا میں پاخانہ اور یہ سب چیز کہتے ہیں نا، تو یہ ہمارے لیے ناپاکی ہوتی ہے، لیکن انبیاء علیہ السلام جو ہے ہر قسم کی ناپاکی اور ان تمام چیزوں سے پاک ہے۔ تو ان کے جو فضولات شریفات بھی جو ہوتے ہیں وہ بھی طیب اور حلال ہوتے ہیں، طیب اور طاہر ہوتے ہیں، اور ان کا کھانا پینا بھی جائز ہوتا ہے۔ ٹھیک اسی طریقے سے سرکار علیہ السلام یا انبیاء علیہ السلام کا جو خون ہوتا ہے یہ بھی پاک ہوتا ہے، تو کوئی اسے اگر پی بھی جائے تو اس کے لیے بھی اس کی برکت ہی برکت ہے، اور ہمارا خون اگر کوئی پی جائے تو وہ حرام ہے۔ یہ انبیاء علیہ السلام کا ایک اور خاصہ ہے۔ مسئلہ نمبر 40، بے ہوشی اور جنون اور گشی اور اتنا نشہ کہ چلنے میں پاؤں لڑکھڑائے ناقص وضو ہے، ٹھیک ہے۔ مسئلہ نمبر 41، بالغ کا کہا یعنی اس کی وضاحت بھی آ رہی ہے آگے، یعنی اتنی آواز سے ہنسے کہ آس پاس والے سنیں، اگر جاگتے میں رکوع سجدے والی نماز میں ہو تو وضو ٹوٹ جائے گا اور نماز فاسد ہو جائے گی۔ وضو تو ٹوٹے گا ہی، نماز بھی ٹوٹ جائے گی، ٹھیک ہے، کہا سے۔ مسئلہ نمبر 42، اگر نماز کے اندر سوتے میں یا نماز جنازہ یا سجدہ تلاوت میں کہا لگایا تو وضو نہیں جائے گا، وہ نماز یا وہ سجدہ فاسد ہے۔ اس کو سجدہ تلاوت تھی تو دوبارہ پڑھنی پڑے گی، نماز جنازہ میں تھا تو دوبارہ شروع کرنی پڑے گی۔ مسئلہ نمبر 43، اور اگر اتنی آواز سے ہنسا کہ خود اس نے سنا، پاس والوں نے نہ سنا، تو وضو نہیں جائے گا مگر نماز جاتی رہے گی، ٹھیک ہے۔ اگر اتنی آواز سے ہنسا کہ آجو باجو والوں کو نہیں پتا، آپ کو سنائی دے رہی ہے آپ کی آواز، تو آپ کی نماز جاتی رہی بٹ وضو نہیں ٹوٹے گا، ٹھیک ہے۔ مسئلہ نمبر 44، اگر مسکرایا کہ دانت نکل آئے اور آواز بالکل نہیں نکلی تو اس سے نہ نماز جائے گی نہ وضو، ٹھیک ہے، صرف مسکرانے سے کچھ بھی نہیں پرابلم ہے، وضو اور نماز دونوں باقی ہے۔ مسئلہ نمبر 45، مباشرت فاحشہ یعنی مرد اپنے آلے کو تندی کی حالت میں یعنی کہ اریکشن کی شہوت کی حالت میں، اریکشن کی حالت میں عورت کی شرمگاہ یا کسی مرد کی شرمگاہ سے ملائے، یا عورت باہم ملائے، بشرط یہ کہ کوئی شے حائل نہ ہو، یعنی بیچ میں کوئی بھی چیز نہیں ہے، ڈائریکٹلی the parts are touching together، تو in that case ناقص وضو ہے، وضو کو توڑ دے گا۔ مسئلہ نمبر 46، اگر مرد نے اپنے آلے سے عورت کی شرمگاہ کو مس کیا اور انتشار آلہ نہ تھا، عورت کا وضو اس وقت میں بھی جاتا رہے گا اگرچہ مرد کا وضو نہ جائے گا، ٹھیک ہے۔ اگر انتشار نہیں تھا، شہوت اینڈ اریکشن نہیں تھا، تو مرد کا وضو نہیں جائے گا بٹ عورت کا اس کیس میں بھی وضو چلا جائے گا۔ مسئلہ نمبر 47، بڑا استنجا یعنی کہ پاخانہ وغیرہ ڈھیلے سے کر کے وضو کیا۔ اب تک ہم جتنے بھی مسئلے دیکھ رہے تھے وہ وضو کے بعد کے تھے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ یہ ہے کہ اس نے کیسے ہوتا ہے، یوزولی ہم لوگ استنجا وغیرہ کر لیتے ہیں، یعنی ٹوائلٹ کرنے کے بعد استنجا کیا، یعنی اس کو پاک کیا، صاف کیا، پانی سے دھویا، اس کے بعد ہم وضو کرتے ہیں۔ بٹ یہاں پہ یہ ہے کہ بڑا استنجا ڈھیلے سے کر کے وضو کیا، اب یاد آیا کہ پانی سے نہ کیا تھا، ٹھیک ہے، اس نے ٹوائلٹ کر لی لیکن پانی سے اس نے استنجا نہیں کیا تھا، اس کو وضو کرنے کے بعد یاد آ رہا ہے نہ کیا تھا۔ اگر پانی سے استنجا مسنون طریقے پر یعنی پاؤں پھیلا کر سانس کا زور نیچے کو دے کر کے کرے گا، وضو جاتا رہے گا، اور ویسا کرے گا تو نہ جائے گا مگر وضو کر لینا مناسب ہے۔ یعنی اگر ایک دم پھیل کر کے ایک دم جس طریقے سے ٹوائلٹ کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں، اگر اس طریقے سے بیٹھ کر کے وہ کرے گا، اس کو صاف کرے گا، تو اس صورت میں اس کا وضو چلا جائے گا۔ اور اگر ویسا نہیں کیا، بس ہلکا سا جو ہے اس کو پانی بہا کر کے پراپرلی اس کو پانی بہا کر کے جو ہے دھو لیا، کیونکہ پانی سے دھونا بھی اس صورت میں واجب ہے، تو اگر اس نے بنا اس طریقے سے پھیلائے یا بنا اس طریقے سے پورا سانس نیچے کو کھینچ کر کے اس نے وضو کر لیا، استنجا کر لیا، تو اس کا وضو باقی رہے گا۔ بٹ بہتر ہے کہ آپ وضو کر لیں، احتیاط اسی میں اچھا ہے۔ مسئلہ نمبر 48، پھڑیا بالکل اچھی ہو گئی، اس کا مردہ پست باقی ہے،
یعنی اس کی جو چمڑی وغیرہ ہوتی ہے نا، وہ مردہ پوست باقی ہے جس میں اوپر منہ اور اندر کھلا ہے، اگر اس میں پانی بھر گیا پھر دبا کر نکلا تو نہ وضو جائے نہ وہ پانی ناپاک۔ ہاں اگر اس کے اندر کچھ تری خون وغیرہ کی باقی ہے تو وضو بھی جاتا رہے گا اور وہ پانی بھی نجس ہے یعنی ناپاک ہے، غلاظت ہے۔ مسئلہ نمبر 49، عوام میں جو مشہور ہے کہ گھٹنا یا اور ستر کھلنا یا اپنا یا پرایا ستر دیکھنے سے وضو جاتا رہتا ہے، محض بے اصل بات ہے۔ ہاں وضو کے آداب سے ہے کہ ناف سے زانو کے نیچے تک سب ستر چھپا ہو، بلکہ استنجا کے بعد فوراً ہی چھپا لینا چاہیے کہ بغیر ضرورت ستر کھلا رہنا منع ہے، اور دوسروں کے سامنے ستر کھولنا حرام ہے۔ دوسروں سے مراد میاں بیوی کے علاوہ جتنے بھی لوگ ہیں وہ ساروں کے سامنے ستر کو بلا عذر شرعی ظاہر کرنا حرام ہے، ٹھیک ہے، میاں بیوی کے علاوہ۔ متفرق مسائل، جو رطوبت بدن انسان سے نکلے اور وضو نہ توڑے وہ نجس نہیں، ٹھیک ہے، ہم نے بہت سارے اوپر رطوبت دیکھی جس سے وضو ٹوٹتا ہے نا، تو جو رطوبت بدن انسان سے نکلے اور وضو نہ توڑے وہ نجس نہیں یعنی وہ ناپاک نہیں، مثلا خون کہ بہہ کر نہ نکلا، یا تھوڑی کے یعنی الٹی ہے بٹ تھوڑی سی ہے کہ منہ بھر نہ ہو، یہ پاک ہے، کہیں بھی لگ جائے گی تو بھی پاک ہی رہے گی، ناپاک نہیں ہوگی۔ مسئلہ نمبر 1، خارش یا پھوڑیوں میں جب کہ بہنے والی رطوبت نہ ہو بلکہ صرف چپک ہو، ٹھیک ہے، یعنی ہلکی ہلکی چپکتی ہے نا اس طریقے سے چپک ہو، کپڑا اس سے بار بار چھو کر اگرچہ کتنا ہی سن جائے پاک ہے۔ مسئلہ نمبر 2، سوتے میں رال جو منہ سے گرے، سوتے میں جو تھوک گرتی ہے نا منہ سے، اگرچہ پیٹ سے آئے، اگرچہ بدبودار ہو، پاک ہے۔ مسئلہ نمبر 3، مرد کے منہ سے جو پانی بہے نجس ہے، معذرت مردے کے منہ سے جو پانی بہے وہ نجس ہے۔ مسئلہ نمبر 4، آنکھ دکھتے میں جو آنسو بہتا ہے نجس اور ناقص وضو ہے، اس سے احتیاط ضروری ہے۔ مسئلہ نمبر 5، شیر خوار بچہ یعنی دودھ پیتے بچے نے دودھ ڈال دیا، اگر وہ منہ بھر ہے نجس ہے، درہم سے زیادہ جگہ میں الحمدللہ جس چیز کو لگ جائے ناپاک کر دے گا، لیکن اگر یہ دودھ معدے سے نہیں آیا بلکہ سینے تک پہنچ کر پلٹ آیا تو پاک ہے، جیسے ابھی بچے نے منہ میں لیا اور فوراً ہی باہر آ گیا تو اب یہ دودھ ہی ہے اور یہ ناپاک نہیں ہے، یہ الٹی نہیں ہے۔ ہاں اگر اندر چلا گیا بچے کے منہ میں کچھ بھی نہیں ہے، اب باہر آ رہا ہے تو پھر اس کو جو ہے الٹی ہی سمجھی جائے گی اور اس کو ناپاک سمجھا جائے گا۔ تو جہاں بھی یہ چیزیں گرے گی یہ سب جو ہے چیز کو ناپاک کر دے گی۔ اسی طریقے سے ایک مسئلہ جو ہے عوام میں مشہور ہے کہ بچے کی پیشاب اور بچے کا پاخانہ بھی پاک ہوتا ہے، تو یہ بالکل غلط بات ہے، بچے کا پاخانہ بھی ہمارے پاخانے کی طرح ہی نجس اور ناپاک ہے، تو وہ ایک بوند ہی پیشاب کیوں نہ ہو، ایک بوند ہی پاخانہ کیوں نہ ہو، وہ ناپاک ہے اور جہاں لگے گا اس چیز کو ناپاک کر دے گا، تو اس کا وہی حکم آئے گا جو ہم بڑوں کی نجاست کا حکم ہے نا، وہ ساری چیزیں ہم آگے نجاست کے باب میں اس کو کور کریں گے۔ مسئلہ نمبر 6، درمیان وضو میں اگر ریح خارج ہو، ٹھیک ہے، ریح خارج یعنی ہوا خارج ہو، یا کوئی ایسی بات ہو جس سے وضو جاتا ہے تو نئے سرے سے پھر وضو کرے، وہ پہلے دھلے ہوئے بے دھلے ہو گئے، ٹھیک ہے، فار ایگزامپل آپ نے منہ تک کا پارٹ دھو لیا تھا، اب ہاتھ دھوتے ٹائم پہ جو ہے ریا خارج ہو گئی، ٹھیک ہے، ہوا خارج ہو گئی، تو اب منہ وغیرہ جتنا بھی ہم نے پہلے دھویا تھا اس کو واپس دھونا پڑے گا، وہ سب کے سب چلا گیا، ٹوٹ گیا، وضو ٹوٹ گیا تو سب کی سب چیزیں بیکار ہو گئی۔ مسئلہ نمبر 7، چلو میں پانی لینے کے بعد حدث ہوا، یعنی ایسی کوئی چیز ہوئی جس سے وضو جاتا ہے، چلو میں پانی تھا اور حدث ہو گیا، وہ پانی بیکار ہو گیا، کسی عضو کے دھونے میں نہیں کام آ سکتا، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ پانی اب مستعمل ہو گیا۔ مسئلہ نمبر 8، منہ سے اتنا خون نکلا کہ تھوک سرخ ہو گیا، اگر لوٹے یا کٹورے کو منہ سے لگا کر کلی کو پانی لیا تو لوٹا، کٹورا اور کلی اور کل پانی اس کے اندر جتنا بھی پانی ہے نا سب نجس ہو گیا، سب کے سب ناپاک ہو گیا، یہ صرف مستعمل نہیں ہے، یہ ناپاک ہو گیا، اس کا حکم الگ ہے، مستعمل کا حکم الگ ہے، ہم پانی کے باب میں اس کو دیکھیں گے۔ چلو سے پانی لے کر کلی کرے اور پھر ہاتھ دھو کر کلی کے لیے پانی لے، یہ طریقہ یہاں پہ انہوں نے بتایا کہ کس طریقے سے کرنا ہے۔ مسئلہ نمبر 9، اگر درمیان وضو میں کسی عضو کے دھونے میں شک واقع ہو اور یہ زندگی کا پہلا واقعہ ہے تو اس کو دھو لے، اور اگر اکثر شک پڑا کرتا ہے تو اس کی طرف التفات نہ کرے، یعنی اس کو اگنور کرے، یوں ہی اگر بعد وضو
کہ شک ہو تو اس کا کچھ خیال نہ کرے، پہلی مرتبہ ہے تو اس کو دھو لے، اور اگر بار بار اس طریقے سے ہوتا ہے تو اس کی طرف دھیان نہ دے، اس کو اگنور کرے، اور بعد میں وضو کے بعد اگر شک ہو رہا ہے کہ میں نے دھویا کہ نہیں دھویا تو اس کا کچھ خیال نہ کرے۔ یہ اس صورت میں ہے جب ہم کو پتہ نہیں ہے کہ ہم نے کسی عضو کو دھویا ہے یا کوئی عضو لیفٹ آؤٹ ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ آگے ایک اور مسئلہ آئے گا جو اس سے سملر ہے۔ مسئلہ نمبر 10، جو باوضو تھا اب اسے شک ہے کہ وضو ہے یا ٹوٹ گیا تو وضو کرنے کی اسے ضرورت نہیں، ہاں کر لینا بہتر ہے جبکہ یہ شبہ بطور وسوسہ نہ ہو، اگر وسوسہ نہ ہوا کرتا ہو، اور اگر وسوسہ ہے تو اسے ہرگز نہ مانے۔ اس صورت میں احتیاط سمجھ کر وضو کرنا احتیاط نہیں بلکہ شیطان لعین مردود کی اطاعت ہے۔ مسئلہ نمبر 11، اور اگر بے وضو تھا اب اسے شک ہے کہ میں نے وضو کیا یا نہیں تو وہ بلا وضو ہے، یعنی اس کا وضو نہیں ہے، اس کے لیے وضو کرنا ضروری ہے۔ مسئلہ نمبر 12، یہ معلوم ہے کہ وضو کے لیے بیٹھا تھا اور یہ یاد نہیں کہ وضو کیا یا نہیں تو اسے وضو کرنا ضروری نہیں۔ مسئلہ نمبر 13، یہ یاد ہے کہ پاخانہ یا پیشاب کے لیے بیٹھا تھا مگر یہ یاد نہیں کہ پھرا، یعنی کہ اس نے پاخانہ یا پیشاب کیا یا نہیں کیا، کہ پھرا بھی یا نہیں تو اس پر وضو فرض ہے۔ مسئلہ نمبر 14، یہ یاد ہے کہ کوئی عضو دھونے سے رہ گیا۔ دیکھیے ہم نے اوپر ایک مسئلہ دیکھا کہ یہ یاد نہیں کہ کوئی عضو باقی ہے یا نہیں، وہ والا مسئلہ تھا۔ یہاں پہ یہ ہے کہ یہ ہم کو پتہ ہے کہ کوئی تو عضو رہ گیا ہے دھونے سے، مگر معلوم نہیں کہ کون عضو تھا، تو بایاں پاؤں دھو لے، ٹھیک ہے، لیفٹ پاؤں جو ہے ہمارا اس کو ہمیں دھونا ہے۔ مسئلہ نمبر 14، میانی میں تری دیکھی، میانی یعنی وہ میں نے لاسٹ ٹائم بھی بتایا تھا کہ زپ والا حصہ، جو پینٹ میں ہمارے زپ کا جو حصہ ہوتا ہے نا، زپ والی سائڈ کا حصہ، میانی میں تری دیکھے مگر یہ نہیں معلوم کہ پانی ہے یا پیشاب، تو اگر عمر کا یہ پہلا واقعہ ہے تو وضو کر لے اور اس جگہ کو دھو لے، اور اگر بارہا ایسے شبہ پڑتے ہیں تو اس کی طرف توجہ نہ کرے، شیطانی وسوسہ ہے۔ اور اگر جن لوگوں کو پیشاب کی قطرے کی بیماری ہوتی ہے تو وہ اس بارے میں نہ سوچے، کیونکہ ان کو تو پتہ ہے کہ ان کو قطرے کی بیماری ہے تو قطرہ ہی ہوگا، تو اس صورت میں اس کو قطرہ ہی سمجھا جائے گا، لیکن یہ اس کے لیے جس کو ایسی کوئی بیماری نہیں ہے۔ تو یہ مسئلہ آج ہمارا یہاں پر وضو کا بیان جو ہے وہ مکمل ہوا۔ آئندہ انشاءاللہ غسل کے بیان سے آغاز کریں گے، اور اس کی بھی اسی طریقے سے سنت و مستحبات اور تمام چیزوں کو ہم دیکھیں گے۔ اور ایک مسئلہ جو میں نے اوپر درہم کا مسئلہ عرض کیا تھا، اس کے بارے میں تھوڑی سی وضاحت میں کرتا چلوں کہ درہم اسے کہتے ہیں کہ آپ نے اپنا ہاتھ لے لیا، ایک دم ہموار کر دیا، سیدھا لیول کر دیا، اب اس میں آپ پانی ڈالیں، پانی ہلکے ہلکے ڈالتے جائے، اور جتنا پانی آپ کے ہاتھ پر بنا گرے ٹھہر سکتا ہو وہ آپ کے لیے درہم ہے، ٹھیک ہے۔ جس پوائنٹ پہ پانی گرنا شروع ہوا یعنی وہ آپ کے درہم سے باہر ہو گیا، درہم سے زیادہ ہو گیا، تو جتنا پانی بنا گرے ہاتھ کے ہتھیلی پہ جو ہے ٹھہر سکتا ہے وہ درہم ہے۔ آج کا ہمارا درس یہیں پر مکمل ہوا۔ آپ تمام سے دعا کی گزارش ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔